أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين محترم سامعین اور پردہ نشین خاتون، میں نے آپ کے سامنے کلام مقدس کی سورۃ الاعراف سے 4 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ پچھلے درس سے یہ آیتیں کنیکٹڈ ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ترجمہ کے ذریعے ہم قرآن مجید کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جب انہوں نے سنیچر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، جب ان کی مچھلیاں ان کے پاس ان کے سنیچر کے دن اچھل اچھل کے آیا کرتی رہیں، اور جب وہ سنیچر نہیں ہوتا تو مچھلیاں ان کے پاس نہیں آیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ہم آزماتے ہیں ان لوگوں کو، یا ہم نے آزمائش کی ان لوگوں کی اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ ایک بہت بنیادی اصول ہے، میں نے جو ترجمہ کیا ہے، یہاں سے جو چیز نکل رہی ہے کہ گناہ کی طرف انسان کا رجحان کب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان جب اللہ کی عبادت سے دوری بنانا شروع کرتا ہے، یا اس میں اس کا من نہیں لگتا ہے، عبادات میں کوتاہیاں ہونے لگتی ہیں، تو دھیرے دھیرے گناہ کا پرت اور گناہ کا لیول اس کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جا کے جہنم کی گڑھے کی طرف اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طریقے سے ہم آزماتے ہیں، یا ہم نے آزمایا ان کو اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ اب ذرا سا آپ غور کیجئے گا، پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ آزمائش کیوں آتی ہے، کس کس طریقے سے آتی ہے، اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھیجنے کا کیا ارادہ ہوتا ہے اگر وہ نیک ہے، یہ سب باتیں آئی تھیں آزمائش کے تعلق سے۔ آئیے اسی کی ایک اگلی جو کڑی ہے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ کون سی نافرمانی اس آیت کے اندر ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو بہت آسانی سے آپ کے سامنے آ جائے گا کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ وہ جو مچھلی تھا، سنیچر کے دن منع تھا کہ آپ مچھلی کا شکار نہ کرنا، لیکن انہوں نے اللہ کے اس فرمان کو، اللہ کے اس قانون کو توڑنے کے لیے اور اس قانون کو نہ ماننے کے لیے انہوں نے ایک جگاڑ تلاش کیا تھا۔ جگاڑ
اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فسق کہا ہے، جوار تلاش کرنا۔ شکار تو ڈائریکٹ نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے فرامین کو توڑنے کے لیے، اللہ کے احکام کو نہ ماننے کے لیے انہوں نے جوار بنا لیا تھا۔ آئیے سب سے پہلے ہم فاسق کا لفظ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ کیسے کیسے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تقریباً قرآن مجید کے اندر 54 سے 55 بار استعمال ہے یہ لفظ۔ عربی زبان میں بولا جاتا ہے فسقت الرطبۃ عن کرشھا، گیلی کھجور جو ہوتی ہے، پکی ہوئی کھجور، وہ اپنے خوشے سے، اپنے چھلکے سے باہر آ گئی۔ فسق، باہر آ جانا۔ یہیں سے ایک معنی علماء کرام نے نکالا کہ وہ شخص جو شریعت کے دائرے سے، اسلام کے دائرے سے جو نکل جاتا ہے، اس کو فاسق کہا جاتا ہے، اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید کے اندر دو چار مقام پہ ایسا بھی ہے کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ دونوں کے لیے اس فاسق کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، لیکن عام طور سے فاسق کا جو معنی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے بارے میں انسان سب کچھ جانے اور اس کے پوری ذمہ داری سے اس کو سمجھ بھی رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے جاننے کے باوجود وہ اپنے پریکٹیکل، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی امپلیمنٹ کے ذریعے سے وہ اس کی خلاف ورزی کرے، تو ایسے آدمی کو فاسق کہا جاتا ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین کے دور میں ملتا ہے کہ جو آدمی نمازی نہیں ہوتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، لا خیرہ ٹائپ کا تھا، بددین بنا پھرتا تھا، تو اس کو باقاعدہ وہ لوگ یا فاسق کے لفظ سے بولا کرتے تھے۔ مولانا صاحب نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا تھا اس کے لیے، بے حکمہ۔ بے حکمہ یعنی جو بغیر لگام کے ہے، اللہ کی شریعت سے سب کچھ جانکاری رہتے ہوئے سب کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے، یا اس کی کسی جزء کو یا اس کے پورے کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب ہم اپنے اوپر غور کریں کہ کیا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی قانون، جو بھی فرامین ہم تک پہنچائے ہیں، ہم اس کی ایمانداری سے حق ادا کر رہے ہیں؟ اگر ادا کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ادا کر رہے ہیں تو کہیں اس فاسق کے زمرے میں، اس فاسق کے کیٹیگری میں ہم تو نہیں آ گئے۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا تو جو مومن ہے وہ اس جیسے ہو جائے گا جو فاسق ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ سورہ حج کی آیت، سورہ سجدہ کی آیت ہے۔ تو مومن کی اپوزٹ، مومن کا اپوزٹ، مومن کا الٹا لفظ جو قرآن مجید نے استعمال کیا وہ فاسق کا استعمال کیا۔ اس سے آپ اس کے گمبھیرتا کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ایمان میں نہیں ہوگا وہ فاسق ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی فاسق ہیں۔ تو فسق کے معنی کیا ہو، کیا ہم لوگوں نے سمجھا اس آیت کریمہ کے اندر، سورہ اعراف آیت نمبر 163 کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو توڑنے کے لیے، آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہ ماننے کے لیے کچھ جگاڑ کر لینا۔ کیسے جگاڑ ہوتا ہے میں اس کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا، بالکل سماج کے اندر ابھی جو چلت میں ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی ہے جو پراپرٹی کا کام کرتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ پراپرٹی کے کام کرتے ہیں، جو ہماری مسجدوں میں بھی آتے ہیں، پراپرٹی کا کام کرتا ہے۔ اس نے بینک میں پوری سیٹنگ کروا دی ہے کہ ہمارا بندہ آئے گا، اس کو لون چاہیے، اس کو اس کی زمین بیچنی ہے۔ اب پوری سیٹنگ اس نے بینک مینیجر سے، فیلڈ آفیسر سے سب کچھ کروا دیا۔ زمین اس کو بیچنا ہے، بینک میں سیٹنگ اس نے کروا دیا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، ایمانداری سے جب کوئی اس کے پاس زمین خریدنے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی میں آپ کا جو ہے کہ کام کروا دوں گا بینک سے، آپ جا کے ہمارا نام بتا دیجئے گا، آپ کا مکان، آپ کا پلاٹ فائننس ہو جائے گا۔ تو ڈائریکٹ تو وہ فائننس نہیں کروایا، ڈائریکٹ تو وہ بینک میں نہیں گیا، لیکن ایسا جوار سیٹ کر دیا کہ وہ کام ہو گیا۔ اسی کو قرآن مجید نے فسق کہا ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے، اللہ کے قانون کو، اللہ کے فرامین کو، اللہ کے احکام کو نہ ماننے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے جوار تلاش کیا، اور یہ جوار اہل کتاب نے کیا تھا۔ قرآن مجید کا بیان ہے۔ آئیے دوسرا دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے جو فرامین ہیں، قرآن مجید کے جو بھی قانون ہیں، وہ اپنی جگہ مسلم ہے، مانے یا نہ مانے۔ ایک صاحب کو بڑا شوق چڑھا قرآن کی تفسیر پڑھنے کا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حافظ صاحب وہ تفسیر ابن کثیر اپنے کو چاہیے، تو میں نے کہا کہ مل جائے گی، اور ان کو تفسیر ابن کثیر مہیا ہو گئی، وہ پڑھائی کر رہے تھے تفسیر ابن کثیر کی۔ آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید کی پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس کا وہ مطالعہ کر رہا تھا۔ مطالعہ کرتے کرتے بات آئی کہ جو آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اپنی نماز کے اندر، چاہے ظہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس نے پڑھا، تو اس نے اپنے امام سے جا کے پوچھا کہ مولانا صاحب تفسیر ابن کثیر میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو آدمی نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اپنے ہاں تو اگر ہم لوگ امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو امام صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ اس کی فکر مت کیجئے، یہ فلانے مسلک والوں کا ہے اور یہ فلانے فرقوں والوں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آج لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ دراصل مجبوری یہ بن چکی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، اللہ کے فرامین کو ہم نے اپنا معاملہ اور نبی کا معاملہ نہیں سمجھا۔ ہم نے اس حدیث کو، ہم نے اس قرآن مجید کی آیت کو کسی فرقے اور کسی مسئلے سے جوڑ دیا، اور بات وہیں سے بگڑ جاتی ہے۔ آپ مثال سے سمجھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ابلیس کو، حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ابلیس کو، تو ابلیس نے کیا کیا؟ فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ میرا معاملہ ہے اور اس آدم کا معاملہ ہے، اور بات وہیں سے بگڑ گئی۔ اگر اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ یہ میرا اور تیرا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا صرف حکم ہے، تو بات بن جاتی۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، اس نے فسق کیا اپنے رب کے حکم سے۔ تو بیسک اور بنیادی یہی چیز ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کہ ہم اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننے میں کہیں چوک کرتے ہیں کہ یہ تو فلانے مسلک کا عمل ہے، یہ فلانے فرقے کا عمل ہے، تو گویا کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ایک فسق موجود رہتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، ایک نیت ہوتی ہے اور ایک عمل ہوتا ہے، اور دونوں صاف ہونا چاہیے۔ مسجد بنا رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ دولت حاصل کرنا۔ نیت دولت حاصل کرنا ہے، عمل بہت اچھا ہے کہ مسجد کا کام چل رہا ہے، مدرسے کا کام چل رہا ہے، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا۔ تو نیت جس طریقے سے ہوتا ہے ہونی چاہیے صاف، اسی طریقے سے عمل بھی صاف ہونا چاہیے۔ اگر یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں تو گویا کہ کہیں نہ کہیں اس آدمی کے اندر فسق موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابلیس سے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، سورہ اعراف کے اندر آیت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے منع کر دیا ابلیس، کہ جبکہ میں نے تجھے حکم دیا کہ تو سجدہ کرے، تو تجھ کو کس چیز نے روک دیا؟ تو اس نے یہی جواب دیا تھا نا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ اور یہ واقعہ قرآن مقدس کے اندر 2 بار بیان ہوا۔ 2 بار بیان کرنے کا کیا مقصد تھا؟ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو تم سب آدم کو، تو سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ 2 لفظ ہے وہاں پہ، انکار کیا اور تکبر کیا۔ ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَفَسَقَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، جب ہم نے حکم دیا آدم فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے تو سجدہ کیا، تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بات نہ ماننے کے لیے
کو ترک پیش کر دینا، جیسا کہ ابلیس نے پیش کر دیا، اور اسی کو عربی زبان میں سورہ بقرہ کے اندر تکبر لفظ سے بولا گیا ہے، اس نے تکبر کیا۔ تو فسق جو ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہم لوگ بہت آسانی سے نافرمانی کر جاتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے، اور یہ چیز قرآن مجید کے اندر باقاعدہ دسایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، معروف کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، جو آدمی اس کا التزام نہیں کرتا ہے، جو آدمی اس کو اپنی زندگی میں نہیں اپناتا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ آدمی فاسق ہے۔ آپ کو قرآن مجید کے اندر دلیل ملے گی، آپ جب آیت پڑھیں گے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم حکم دیتے رہو معروف کا اور روکتے رہو منکر سے، برائی سے، اور اللہ کے ساتھ امانت دار رہو، یا اور ایمان رکھو اللہ پر۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مُنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے بہت سے مومن ہیں اور اکثریت ان کی فاسق ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 115 کے اندر۔ تو فسق کا ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں اللہ نے 4 مرتبہ قرآن مجید میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اسی طریقے سے ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق کو گمراہ کر دیتا ہے۔ آپ پڑھیے پوری آیت، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا ہے کہ وہ بیان کرے مثال مچھر کی، پھر جو اس کے اوپر اس سے ہلکی چیز ہو، تو رہے وہ لوگ جو لوگ ایمان لے آئے تو جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کہ کیا کچھ اللہ نے ارادہ کیا اس مثال کو بیان کر کے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نہ گمراہ کرتا ہے، اللہ نہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے جو سافٹ ویئر بنا دیا ہے اس کے مطابق بول دیا کہ اگر اس راستے پہ چلو گے تو فلانی جگہ پہنچو گے، اور اس راستے پہ چلو گے تو فلانی جگہ پہنچو گے، اختیار دے دیا انسان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے دل میں اللہ نے ایک سافٹ ویئر ڈال دیا ہے، کیا نیکی ہے کیا برائی ہے دونوں سافٹ ویئر ڈال دیا ہے، اب جس کو جوں سے لینا ہو لے لے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اس کتاب کے ذریعے سے فاسق لوگ گمراہ ہوں گے، اور یاد رکھیے گا فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب کس کو فاسق کر رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اگلی آیت پڑھیے، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے ایگریمنٹ ہو جانے کے بعد، اور وہ کاٹتے ہیں، قطع کرتے ہیں ان رشتوں کو جس رشتوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، یہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے گا، رشتہ داریوں کو کاٹنا، رشتہ داریوں سے دوری بنانا، سورہ محمد کی آیت موجود ہے، فَقَطَّعَ أَعْمَاهُمْ، یہ جو منافقین ہوتے ہیں ان کی ایک خوبی بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، اور جو ایسا کرے گا اس کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آدمی فاسق ہوگا، اللہ کے قانون کو توڑے گا، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑے گا، ایسا فاسق ہوگا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے بلکہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے برائی دیکھ کر اس کو نہ روکنے والا بھی فاسق کے کیٹیگری میں آتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. پھر جب بھلا دیا انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے نجات دیا ان لوگوں کو جو روکتے رہے برائی سے، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا سخت عذاب میں، اس وجہ سے کہ وہ لوگ نافرمانی کر رہے تھے، وہ لوگ فاسق تھے. تو برائی دیکھ کر نہ روکنے والا وہ فاسق ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اور ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. اب یہاں رک کے ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا یقیناً ہم معاشرے کے اندر اس فرض کو ادا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. جو آدمی برائی کو دیکھے، تم میں سے جو بھی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو چاہیے کہ اپنے زبان سے اس کو روکے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے دل میں برا مانے. اور ایمان کا سب سے کمزور لیول ہے. میرا خیال ہے کہ ہم دل میں برا جاننے کے بجائے اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے اور پیتے بھی ہیں، اور اس کے ہر معاملات میں ہم شریک رہتے ہیں. پڑھیے آپ سورہ مائدہ آیت نمبر 78 لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. بہت ہلکی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جب نافرمانی کرنے لگے تو ان کے علماء نے ان کو روکا، لیکن وہ رکے نہیں. تو ان کے علماء ان کا بائیکاٹ کرنے کے بجائے ان کی محفلوں میں شریک ہونے لگے، یعنی ان کے گھر جا کے کھانا وانا کھانے لگے، بھائی بندی نبھانے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے اوپر لعنت بھیجی، سب کے اوپر لعنت بھیجی اور ان کے دل کو سیاہ کر دیا. اور یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی. لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم کی زبانی، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور اس میں وہ حد سے آگے بڑھتے چلے گئے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے برائی سے، منع نہیں کرتے تھے برائی سے، اور وہ لوگ اس کو خود کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً برا ہے وہ عمل جو وہ کر رہے تھے. تو ذہن میں یہ چیز ہمارے ہونی چاہیے کہ اگر برائی کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں، ہمارے نگاہ میں، ہماری آنکھ میں اگر ہلچل نہ مچے، ندامت نہ ہو، افسوس نہ ہو، جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ایک جملہ استعمال کیا تھا لم یتغیر وجہہ لمعصیۃ اللہ. اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھتا رہا لیکن اس کے چہرے پہ شکن نہیں آتا رہا. جا اس کی پلٹی کو پلٹ دو. جبکہ حدیث موضوع اور ضعیف ہے، کیٹیگری ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کے اندر بالکل اوپن ہے کہ جو شخص برائی دیکھ کر اس کو نہیں روکے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب میں گرفتار کر لے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ یہ جرم ہے کہ وہ فاسق ہے. اس کا جرم کیا ہے؟ یہی جرم ہے کہ وہ فاسق ہے، اور پھر فاسقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اور وہ منافقوں کے کیٹیگری میں ہوتا ہے. آئیے ایک چیز ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر، سورہ توبہ کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ابھی تک جو ہم لوگوں نے بات کیا فاسق کے تعلق سے وہ تو اپنی جگہ ہے. اب ایک قرآن مجید کے اندر بڑی زبردست ایک آیت میں آپ کو پڑھوں کہ فاسق کو پہچانیے کہ کون کون ہے. اس کو آپ ایسے بول سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر انسان کو زیادہ محبوب ہے اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے، کچھ چیزیں ایسی ہیں
جو زیادہ محبوب ہے اللہ اس کے رسول اور جہاد سے اور اللہ کے راہ میں وہ رکاوٹ بن رہی ہے، اور وہ آدمی اس چیز کو پسند کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے نماز چھوٹ گئی، ٹھیک ہے فلانے کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم تو دیا ہے لیکن ہمارا پریوار نہیں مان رہا ہے، ہمارا رشتے دار نہیں مان رہا ہے، تو ایسا فاسق ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیے گا، آپ کہہ دیجئے اس آیت کریمہ کے اندر 8 ایسی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنوایا ہے جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ کیا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے پوتے ناتی، تمہارے بھائی بند، تمہاری بیوی، جوڑتے جائیے گا، پہلے باپ دادا، پھر بیٹے پوتے ناتی، پھر بھائی بند، اور پھر تمہاری بیوی، اور پھر تمہارا خاندان، اور پھر تمہارا وہ مال جس کو تم نے خوب محنت سے سہد کے کمایا ہے، اور تمہاری وہ تجارت جس کے مدہ ہونے کا تمہیں ہر دم ڈر لگا رہتا ہے کہ آج بزنس ٹھپ نہ ہو جائے، کل بزنس ٹھپ نہ ہو جائے، یہ تمہیں ڈر ستاتا رہتا ہے، اور تمہارا وہ گھر، تمہارا وہ مکان، تمہارا وہ رہن سہن جس کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ہم ایک ایک لفظ پہ اگر غور کریں، قرآن مجید نے تدبر کرنے اور غور کرنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آیتوں پہ غور کیسے کیا جائے؟ اب ہم سوچیں کہ کیا کبھی ہماری زندگی میں ایسا دن آیا تھا کہ ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مقابلے میں اپنے بچے کو زیادہ چاہ لیے تھے، اپنے رشتہ دار کو زیادہ چاہ لیے تھے، اپنے تعلقات کو زیادہ چاہ لیے تھے، اپنے مکان کی طرف ہماری توجہ ہو رہی تھی زیادہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذان مؤذن دے رہا تھا، ایک مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، یا اسی طریقے سے جو بھی چیزیں اس میں جو 8 گنائی گئی ہیں رشتہ داریوں کے تعلق سے ہیں، مکان کا معاملہ ہے، مال کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں اگر اللہ کے قانون کے عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے تو ایسے آدمی کو صدق ہو جانا چاہیے، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کا صرف ایک لفظ اگر ہم کو سمجھ میں آ گیا اور دماغ کو اسٹرائک کر گیا تو وہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میں نے ایسا سمجھا ہے کہ اسی میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے جو فاسق کا لفظ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یقیناً اللہ کے قانون کو توڑنے کے لیے، اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو توڑنے کے لیے کیسا کیسا ہم جگاڑ تلاش کرتے ہیں، وہ ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر۔ آخر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ہندوستان جب آزاد ہوا تو برٹن میں ایک کانفرنس ہوئی، کئی سال پہلے کی بات ہے، یہ ایک جوک ہے، ایک مزاحیہ ہے۔ تو وہاں کانفرنس ہوئی کہ انڈیا کو تو ہم لوگ بالکل کنگال بنا کے آئے تھے، یہاں پہ ترقی ایسے اتنا زیادہ کیسے ہو گئی؟ جب وہاں کانفرنس ہوئی تو پھر وہاں سے کچھ لوگ ہندوستان آئے، ایک جوک ہے، کچھ لوگ ہندوستان آئے، انہوں نے جب یہاں پہ سرچ کیا اور دیکھا، ہفتہ بھر رہے پورے ملک میں، جگہ جگہ گھومے، تو پہلے ایک ہوٹل پہ پہنچے تو ہوٹل والے سے بولے بھائی کمرہ ہے رہنے کے لیے؟ تو ہوٹل والے نے کہا ابھی ہے تو نہیں، جگاڑ کر کے ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ تو انہوں نے جگاڑ ایک کیا کہ جس کمرے میں ایک ایک 2 سنگل لوگ تھے ان کو ایک میں کر دیا اور انگریزوں کو ایک کمرہ دے دیا۔ پھر کھانے کی باری آئی دوسرے ہوٹل میں، تو ہوٹل مینیجر نے کہا کہ بھائی کھانا تو ختم ہو گیا، ابھی ہم جگاڑ کر رہے ہیں۔ تو اس نے جگاڑ یہ کیا کہ فون وغیرہ کر کے کھانا منگوایا اور ان لوگوں کو کھانا پیش کر دیا، ان لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ پھر اس جگہ چائے پینے کی نوبت آئی تو پتا چلا کہ اس نے کہا چائے ختم ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم جگاڑ کر کے آپ کو جو ہے کہ کھانا بھی کھلا دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور آپ جوڑتے جائیے کیا کیا اس میں جوڑ سکتے ہیں۔ میکینک کے یہاں گئے گاڑی بنوانے کے لیے، پارٹس نہیں مل رہے تھے تو اس نے کہا ابھی ہم جگاڑ کر کے پارٹس آپ کا جو ہے کہ جگاڑ کر دے رہے ہیں۔ پھر جب یہ جا کے برٹن میں
رپورٹ پیش کیا تو اس نے کہا کہ ہم ہندوستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. وہاں کے باقاعدہ جینیس لوگوں نے پوچھا بھائی کیوں, وہاں آپ نے کیا دیکھ لیا؟ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ان کے پاس ایک جگاڑ ٹیکنالوجی ہے جو بڑی خطرناک ہے. تو آج اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو, فرامین کو, حکم کو نہ ماننے کے لیے ہم مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو, ہم مسلمانوں نے اللہ کے بتائے ہوئے اصول کو جوار ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کنارے کر دیتے ہیں. ارے یہ عمل یہ تو فلانے مسلک والوں کا عمل ہے, یہ عمل یہ تو فلانے مسلک والوں کا عمل ہے. سوال تو یہ اٹھے گا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بولا ہی نہیں, مسلک کو دے دیا سب, تم لوگ آگے بات میں کھاتے رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت, اللہ کا فرمان قیامت تک کے لیے رہے گا, اس میں کسی طرح کی کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے, جگاڑ سے کام نہیں چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو جگاڑ سے بچائے اور صحیح چیز کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.